بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیم ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سپریم کورٹ میں ایک بڑی لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ایک حاضر سروس سینئر جج کے خلاف نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب شیخ رشید نے وہ کہتے ہیں نا اپنا انی بات دی، مطلب وہ کام کر دیا جو ابھی تک شاید کوئی نہیں کر سکا تھا، وہ سب سے آگے نکل گئے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو گندا انسان اور لعنتی قرار دے دیا ہے، اور شیخ رشید سے ویسے ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا کہ وہ اس طرح کا گند کریں گے، بلکہ آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ گند وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے میاں نواز شریف کی ایک بیٹھک جو انتہائی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے، اور میاں نواز شریف کے ان فیصلوں کے بعد مسلم لیگ نون کون سی اسٹریٹجی اپنانے جا رہی ہے۔ یہ تمام تفصیلات ایکسکلوزیو سٹوری جو ہے وہ آج کے ویلاگ میں شامل ہے، تو لہٰذا ویلاگ کے آغاز سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو جناب ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں پنڈی بوائے یعنی کہ شیخ رشید احمد سے۔ شیخ رشید صاحب آج کل وہ کہتے ہیں کہ میرا 30 کلو وزن کم ہو گیا، چلا کاٹنے کی یہ وہ کیا کہتے ہیں، اب فائدہ ہے یا نقصان ہے یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ان کو کم از کم یہ فائدہ ہے کہ کالج کے دور کا، وہ کہتے ہیں جی کالج کے دور کا کوٹ ان کو پورا آ گیا۔ تو چلو شیخ صاحب چلے دا ہے تو فائدہ ہوا کہ جناب سمارٹ ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن شیخ رشید صاحب نے جو گند ڈالا ہے نا، کمال نہیں کر دیا۔ اور شیخ رشید بندہ ہی ایسا ہے یار، اس سے آپ کچھ بھی جو ہے وہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ کچھ بھی کر جائے گا۔ اور پھر شیخ رشید وہ میرا خیال ہے کہ سیاست کا ایک ایسا آلو ہے جو ہر سیاسی سبزی میں فٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح آلو نہیں ہے، آپ آلو کو جناب گوشت میں ڈال لیں، آلو کو گوبھی میں ڈال لیں، آپ آلو کو جو ہے وہ انڈے میں ڈال لیں، آپ آلو کو بینگن میں ڈال لیں یا جس مرضی سبزی میں ڈالیں یہ فٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا شیخ رشید ہے۔ شیخ رشید بھی سیاست کا آلو ہے، اور اس بندے نے آپ دیکھیں یہ مسلم لیگ نون کا حصہ رہا، اس سے پہلے بھی فوجیوں کی گود میں رہا، اور اس کے بعد جناب یہ پرویز مشرف کی آنکھ کا تارا بن گئے، ان کے ساتھ فٹ رہا، کیوں لیگ میں بڑی اہم پوسٹوں پہ رہے، چودھریوں کے ساتھ فٹ رہا یہ بندہ جناب۔ اس کے بعد عمران خان کے ساتھ بھی فٹ رہا۔ الغرض کہ میرا خیال ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے علاوہ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ یہ بندہ فٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ نظریہ کوئی نہیں، صرف ذاتی مفاد ہیں۔ اور اس سیاسی آلو نے ہر جگہ پہ فٹ ہونے میں جو ہے وہ کمال مہارت رکھتے ہیں، ایون کہ اب اس کے پاس کس طرح کی وہ گدڑ سنگھی ہے کہ عمران خان نے ایک ٹی وی پروگرام میں اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے کہا تھا کہ اینو تو اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھا، اور پھر اسی بندے کو جس کو انہیں اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھنا تھا تو جناب اس بندے کو اپنی حکومت کا وزیر داخلہ بنا دیا۔ وزارت داخلہ بہت بڑی وزارت ہوتی ہے، اور اس بندے کو جو ہے اہم اختیارات بھی دے دیے۔ اب شیخ رشید صاحب جب سے یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، خیر 9 مئی کے بعد ذرا ان کا وہ اپنا کہتے ہیں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونا شروع ہوا تھا، اس سے پہلے تو یہ معصوف پڑھے نہیں جاتے تھے۔ ان کی باتیں جو ہیں اب نکالیں ذرا یہ پی ٹی آئی کے جلسے اور یہ ریلیاں اور یہ احتجاج جن میں یہ کہتا تھا کہ جناب اس حکومت کو ہم چلنے نہیں دیں گے، مرو مر جاؤ، مارو جلاؤ گھراؤ، اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ اور آج کل معصوف کے منہ سے وہ جو شگوفے پھوٹ رہے ہیں نا، وہ مطلب حیرت انگیز قسم کے ہیں۔ میں تو پہلے ہی میں نے مختلف ویلاگز میں ذکر کیا تھا کہ یار شیخ رشید جب بھی بولے گا نا تو یہ انتہائی درجے پہ عمران خان کے خلاف جائے گا، اور پی ٹی آئی والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب جناب مصوف کا کہنا ہے کہ 9 مئی والے گندے لوگ ہیں، یہ لعنتی لوگ ہیں، اور جنہوں نے 9 مئی کا پروگرام کیا تھا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کا وہ اپنا کہتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو فوج دا بندہ ہوں۔ وہ تو جناب فوج کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ جناب علی پاک فوج جو ہے وہ ہماری عظیم فوج ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب، اسی طرح وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لینا کیسے بھول سکتے ہیں، ان کا بھی نام لیا ندیم انجم صاحب کا، وہ ہماری شان ہے، آن ہے، بان ہے، یہ بڑی تعریفیں کی ہیں۔ چونکہ 4 نمبر گیٹ کی وہ کہتا ہے کہ میں پیدا ہو رہا ہوں، لیکن فوج نے کبھی بھی اس سے تسلیم نہیں کیا۔ یہ خود ساختہ قسم کی وہ کیا کہتے ہیں ترجمانی ہے، جس کی مطلب کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے اسے اس قابل سمجھا ہے۔ لیکن پنڈی سے ہونے کی وجہ سے یہ صرف اس پنڈی کے لفظ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب انہوں نے عمران خان کو
اس پہ انتہائی درجے پہ گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی نے عمران خان کو یا ان کی جماعت کو یا وہ 9 مئی والوں کو لعنتی قرار دیا ہو. مطلب انہوں نے کی مذمت کی ہے اور اس کو غلط اقدام قرار دیا ہے اور ان لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کیا. اس نے نہ صرف لا تعلقی کرنے جا رہا ہے بلکہ یار یہ بندہ ان کو باقاعدہ طور پہ گالیاں دے رہا ہے. یہ جو لعنتی ہے نا کہنا نہیں یہ گالی ہے. اور شیخ رشید نے باضابطہ طور پہ سیاست میں جو ہے ویسے تو یہ گند ہی کرتا ہے اور اب اس نے عمران خان کو جو ہے وہ گالی دے دی ہے. اب تحریک انصاف والوں اور قومی یوتھ والوں ذرا خیال کرو کہ یہ وہی شیخ رشید ہے جس کے تم نعرے لگاتے تھے, جھنڈے اٹھاتے تھے, اور اب ذرا شروع ہو جاؤ اس کے خلاف کہ شیخ رشید نے یہ کیا کر دیا ہے, یہ کس طرح کا ظلم کیا ہے. اور جناب جسٹس منصور علی صاحب نے بھی ایک بڑا کھڑا کیا ہے. انہوں نے یہ نیب ترامیم کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس میں اختلافی نوٹ جاری کر دیا. یہ میرا خیال ہے کوئی 27 صفحات پہ مشتمل یہ اختلافی نوٹ ہے اور اس میں جو انہوں نے قانونی نکات اور اہم سوال اٹھائے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. ایون کہ انہوں نے 2 ججز کا نام لیا ہے, یعنی کہ اس وقت کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب اور ایک جج ہیں اعجاز الاحسن صاحب. تو لہٰذا ان کے فیصلے سے انہوں نے جو ہے وہ اختلاف کیا ہے, وہ اس سے متفق دکھائی نہیں دیتے. اور جو انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ جاری کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمان کا جو اختیار ہے اس کو کسی بھی طور پہ جو ہے وہ سلب نہیں کیا جا سکتا. قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے اور پارلیمان ہی قانون سازی کر سکتی ہے اور وہی کسی قانون کو ختم کر سکتی ہے. اور اپنے اس فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ قانون سازی کا جائزہ تب لے سکتی ہے جب وہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو, لیکن قانون سازوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے. کیونکہ ظاہر ہے نا یہ پارلیمان کا ایک قانون سازی تھی, ان کا فیصلہ تھا, تو لہٰذا یہ جو نیچا دکھانے والی بات ہے یہ وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے. اسی طرح اپنے اختلافی نوٹ میں وہ آگے چل کے یہ بھی لکھتے ہیں کہ ادارے کو دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. ہر ایک ادارے کو جمہوریت کی بقا کے لیے باہمی برداشت اور تحمل لازم ہے. عوامی ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ نے نیب قانون میں ترمیم کی. چیئرمین پی ٹی آئی نے نیب ترمیم کی مخالفت یا حمایت کے بجائے اسے عدالت میں چیلنج کیا. اچھا, یہ بات بار بار سماعت کے دوران بھی وہ اٹھاتے رہے کہ جو متعلقہ فورم ہے وہ پارلیمان ہے. آپ نے پارلیمان کا حصہ نہیں بنے, آپ نے وہاں پہ جا کے نہ تو اس کی حمایت کی نہ مخالفت کی. اب آپ اس معاملے کو عدالت میں لے آئے ہیں, حالانکہ پارلیمان مناسب فورم ہے. اب یار ایک بندہ پارلیمان کا رکن ہے, اس کے پاس بہت زیادہ سیٹیں بھی ہیں, وہ حکومت سے فارغ ہوتا ہے, اپوزیشن میں بیٹھنے کی بجائے وہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے, کیونکہ اسے پتا تھا کہ عدالتوں میں بیٹھی ہوئی شخصیات اس کے لیے سہولت کاری کریں گی. تو لہٰذا وہاں سے اسے یہ ظاہر سہولت کاری تو ملی نا, فی الحال تو دو ایک کی تناسب سے یہ فیصلہ تو ان کے حق میں ہے. لیکن اب جب یہ چیلنج ہونے جائے گا, انٹرا کورٹ اپیل آئے گی, تب اس پہ کیا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے. لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے 2 بڑے ججز جو ہیں, ایک سابق چیف جسٹس اور ایک موجودہ سینئر جج, ان کو باقاعدہ طور پہ کٹہرے میں کھڑا کر لیا اور ان کے فیصلے سے نہ صرف اختلاف کیا بلکہ بڑا بنیادی سوال اٹھایا ہے کہ ایک بھی بار آئین انسانی حقوق سے متصادم جو ہے اس میں کوئی ایسی شک نہیں, اور نہ ہی وہ درخواست گزار ثابت کر چکے ہیں. اگر یہ ثابت نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر عدالتی فیصلہ جو ہے وہ شاید آئینی اور قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا, اور اس میں جو تاثر لیا جائے گا وہ پھر بدنستی پہ مبنی ہوگا نا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اس فیصلے میں یہ بھی قرار دیا ہے کہ ججز اور فوجی افسران یہ بھی قابل احتساب ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, اور دوران سماعت بھی یہ سوال کیا جاتا رہا لیکن اس پر کوئی تسلی بخش جواب جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. اپنے اس اختلافی نوٹ میں وہ کہتے ہیں یعنی کہ جسٹس بندیال اور اعجاز الاحسن صاحب سے متفق نہیں ہے, اور اس میں وہ کرتے ہیں کہ میں متفق نہیں ہوں کیونکہ نیب ترامیم سے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوئے اور اکثریتی فیصلہ پبلک سرونٹ کی درست تعریف کرنے میں بھی ناکام رہا ہے. تعزیرات پاکستان کے تحت بھی پبلک آفس ہولڈر کے خلاف کاروائی ممکن ہے کیونکہ تعزیرات پاکستان کے تحت پبلک آفس ہولڈر پبلک سرونٹ ہے. جسٹس منصور نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ اکثریتی فیصلے میں وجہ نہیں بتائی گئی نیب ترامیم کیسے بنیادی حقوق سے متصادم ہیں. طویل سماعت کے دوران بار بار سوال پوچھا جاتا رہا نیب ترامیم بنیادی حقوق سے کیسے متصادم ہے. عدالت کے اس سوال کا جواب چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا دینے میں ناکام رہے. اب یہ واضح بات ہے کہ پی ٹی آئی کا کیس بھی کمزور تھا اور پی ٹی آئی
کے حق میں فیصلہ دینے ججز جنہوں نے فیصلہ دیا انہوں نے بھی قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا، تو اس طرح سے یہ معاملہ جب دوبارہ عدالت میں جائے گا اور اس اختلافی نوٹ کا ذکر بھی ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ سوچ لیں کہ پہلے مظاہر نقوی صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی گردش ایام کا شکار ہیں، اور بندیالی جج جو دیگر ہیں ان کا پھر کیا حشر ہونے جا رہا ہے۔ اور اب جناب آتے ہیں میاں نواز شریف کی طرف، چونکہ میاں نواز شریف نے اہم فیصلے کیے ہیں۔ اہم فیصلوں سے مراد یہ ہے کہ میاں نواز شریف اس وقت سیاست کے سلطان کے طور پہ پورا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اس وقت کی سیاست میاں نواز شریف کے گرد گھوم رہی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد یہ باتیں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں کہ اگلا وزیر اعظم میاں نواز شریف ہے، اور وہ اسی کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی آمد کے بعد اب تقریباً ایک ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ سیاسی طور پہ اس طرح سے متحرک نہیں ہوئے، لیکن اب میاں نواز شریف باضابطہ طور پہ سیاست میں متحرک ہو چکے ہیں۔ میاں نواز شریف نے، اب میں جب یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی سے کچھ دیر کے بعد، یعنی کہ آج انہوں نے اپنے جو قریبی رفقا ہیں ان کو جاتی عمرہ طلب کیا ہے۔ آج رات کو یہاں پہ ایک بیٹھک ہونے جا رہی ہے جس میں اہم امور جو ہیں ان پر وہ مشاورت کریں گے، لیکن بڑی بیٹھک جو ہے، بڑا اجلاس جو ہے وہ کل جاتی عمرہ میں ہوگا، جس میں مسلم لیگ نون کی تمام صوبائی قیادت کو مدعو کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما، سابق وزراء اور متحرک جو رہنما ہیں ان کو اس اجلاس میں خصوصی طور پہ دعوت دی گئی ہے، اور سب کی باتیں بھی سنی جائیں گی، اور اس اجلاس میں میاں نواز شریف اب تک ہونے والے جو رابطے ہیں، ظاہر اس میں اپنی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو اعتماد میں بھی لیں گے کہ ہم کیسے اسٹریٹجی بنائیں گے، کس طرح آگے جائیں گے، اور اسی طرح میاں نواز شریف کی جو الیکشن کی مہم ہوگی اس کے رموز بھی طے کیے جائیں گے کہ میاں نواز شریف کہاں سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے، اور ان کے جو عدالتی معاملات ہیں ان کا سٹیٹس میں بھی ان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ پیشیوں کے حوالے سے میاں نواز شریف کے ساتھ کارکنوں کا جو استقبال ہوگا، یعنی کہ ظاہر پاور شو تو کرنا ہی کرنا ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کل کے اجلاس میں طے ہونے جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف اپنے پارٹی کے اہم رہنماؤں کو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے حوالے سے بھی اعتماد میں لیں گے، کیونکہ میاں نواز شریف پی ڈی ایم کی جو تمام جماعتیں ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے، ان کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی، اور اس میں آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس پر غور و خوض بھی کیا جائے گا۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف یہ رابطے کرتے ہیں تو کیا وہ انہی جماعتوں کے ساتھ آئندہ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بھی ایگری ہوں گے؟ تو جناب اس پہ دو مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو اہم رہنما ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں سینٹرل پنجاب میں کسی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جنوبی پنجاب میں کسی حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور شاید اس کے لیے آئی پی پی، جے یو آئی اور دیگر جماعتیں، لیکن پیپلز پارٹی، مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر صوبہ جات میں دیگر جماعتوں کے ساتھ یقیناً سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے فارمولہ طے کیا جائے گا، اور تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ انتخابات کے میدان میں جائیں گے، کیونکہ میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بیساکھیوں والی حکومت نہ ملے، یعنی کہ ان کے جو اپنے ووٹ ہیں وہ اتنے ضرور ہوں کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پے پارلیمان میں ہو، اور وہ ایک مضبوط حکومت جو ہے اس کو چلا سکیں۔ ہاں، اس میں دیگر لوگوں کو اتحادی کے طور پہ شامل کیا جا سکتا ہے، ہوپ فلی کہ جے یو آئی اس میں اتحادی ہو سکتی ہے، بلوچستان کی باب پارٹی ہو سکتی ہے، یا اے این پی ہو سکتی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی دوسری بڑی جماعت جس کا میں نے نام نہیں لیا، آپ کو پتا ہے، پیپلز پارٹی، میرا خیال ہے کہ آئندہ جو اتحاد ہوگا، انتخابی اتحاد، اس میں شاید پیپلز پارٹی انتخابی وہ حکومت کی سائیڈ پہ بیٹھی ہوئی اس طرح سے نظر نہ آئے اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں، لیکن دیگر صوبوں میں یہ اتحاد جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ کل اس پر جو ہے وہ بڑا اہم فیصلہ ہوگا، اور اہم فیصلوں کے بعد میاں نواز شریف سیاست میں پہلے سے کہیں زیادہ انرجی کے ساتھ متحرک اور اہم کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔